اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جادو، اثرات، جنات، ان سے بچنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ وظیفے عملیات کریں، تعویذات استعمال کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ وہ چیزیں استعمال کریں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اثر رکھا ہے، جس سے جادو کٹ جاتا ہے، جنات بھاگ جاتے ہیں، اثرات دھل جاتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، دنیا میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو اللہ عز و جل نے جس کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جس سے جنات بھاگ جاتے ہیں، جس سے جادو کٹ جاتے ہیں، اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کے استعمال کے بہت سے طریقے منقول ہیں بزرگوں سے، تجربات سے، مجربات میں سے، مگر میں یہاں آپ کو چند ایک جو زیادہ مقبول ہیں، جن کا زیادہ اثر ہے، جو مجربات میں سے ہیں، تجربے سے بہت فائدے والی چیزیں ہیں، وہ میں آپ سب کو آج بتاؤں گا۔ یعنی کہ آپ کو بغیر کسی عمل اور وظیفے کے جادو کے توڑ کا، عملیات کے توڑ کا، تعویذات، اثرات، جنات گھر میں ہیں، بندے پر ہیں کسی، اس کے توڑ کا طریقہ بتاؤں گا۔ تو دوستو، سب سے پہلی چیز ہے لوبان۔ لوبان یہ ایک وائٹ قسم کا پتھر ہوتا ہے جو پنساریوں سے مل جاتا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے ایک ایسی تاثیر رکھی ہے اس پتھر کے اندر کہ جس گھر میں اس کی دھونی دی جائے، اس گھر سے اثرات بھاگ جاتے ہیں۔ اس گھر میں جنات ہو تو وہ ڈی ایکٹیو ہو جاتے ہیں یا پھر بھاگ جاتے ہیں۔ ڈی ایکٹیو سے مراد اس کی شرارتیں، سب کچھ جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی مرض ہوتا ہے جسم میں، اس کے وائرس ہوتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں مگر ڈی ایکٹیو کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جنات ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ جس گھر میں اثرات ہمیں نظر آتے ہیں، اس گھر میں وہ جنات ایکٹیو ہو چکے ہوتے ہیں عملیات سے۔ اور ہر گھر میں جنات ہوتے ہیں مگر وہ ایکٹیو نہیں ہوتے، وہ ایک خاص میتھڈ، ایک خاص وے کے ذریعے آتے جاتے ہیں جس کا وہاں رہنے والوں کو نقصان نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں ڈی ایکٹیو۔ تو اسی طرح جو لوبان ہے وہ چاہے ایکٹیو ہوں چاہے ڈی ایکٹیو ہوں، ہر قسم کے اثرات کو گھر سے بھگاتا ہے وہ پتھر۔ اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی۔ دوسری چیز ہے لیمو۔ جی ہاں دوستو، احادیث سے بھی منقول ہے کہ لیمو جس گھر میں ہوگا وہاں جنات نہیں آتے، شیطان نہیں آتے۔ اس کے بے شمار عمل ہیں، تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تیسری چیز ہے بیری کے پتے۔ جی ہاں دوستو، بیری کا درخت ہے، اس کے جو پتے ہیں ان پتوں کے اندر بہت تاثیر ہے۔ یوٹیوب پہ جائیں، بے شمار ویڈیوز مل جائیں گی آپ کو، اور اگر کسی آپ اچھے بزرگ سے پوچھیں پرانے، وہ بھی آپ کو اس کی افادیت بتائیں گے۔ اگر اس کی افادیت لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ پتے ہیں جو یہ سونے کے بھاؤ بکنا شروع ہو جائیں۔ اس کا طریقہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ ان سارے طریقوں میں، ان ساری چیزوں کے استعمال میں وظیفہ کوئی نہیں پڑھنا ہوگا آپ کو، صرف بس جسٹ اس کا ایک استعمال ہوگا خاص طریقے سے۔ تو دوستو، اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں جیسے مشک ہے، عنبر ہے، عود ہے، یہ بھی چیزیں ہیں جو جلائی جاتی ہیں۔ تو مگر میں یہ تین چیزوں کے حوالے سے آج بات کروں گا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے لوبان۔ لوبان سے آپ اپنے گھر میں
اثرات کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، یا گھر میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے اوپر جادو ٹونے ہیں، نظر بد ہے، یا جو چیزیں بھی ہیں اس طرح کی، وہ ختم کیسے کی جا سکتے، اس کا طریقہ کار آپ نوٹ فرما لیں۔ دن میں 2 دفعہ اپنے لوبان کی دھونی، جی ہاں دھونی، یعنی کہ دھواں جو ہوتا ہے اس کا، لوبان پتھر ملتا ہے، اس پتھر کو آپ نے پہلے یہ سننے استعمال کیسے کرنا ہے۔ دن میں آپ نے 2 دفعہ لوبان کی دھونی دینی ہے پورے گھر میں، واش روم میں، باتھ روم میں، اور تمام کمروں میں، سٹور میں، کوشش کریں بیڈ کے نیچے، کونے خدروں میں، جہاں جہاں تک ممکن ہو آپ نے اس کی دھونی دینی ہے۔ اتنی نہیں دینی کہ گھر میں دھواں ہی دھواں ہو، یعنی کہ بس دینی ہے مناسب حد تک، اور صحن میں بھی دینی ہے خاص طور پر۔ دن میں 2 ٹائم، اور وہ 2 ٹائم کون سے ہیں؟ ایک ٹائم سورج کی موجودگی میں، اور ایک ٹائم سورج کی غیر موجودگی میں۔ سورج جب ہوتا ہے اس وقت دینی ہے دھونی، چاہے وہ سورج کی موجودگی کے کسی ٹائم بھی، عصر کے ٹائم دے دیں، جو ہے دوپہر 12 بجے دے دیں، 1 بجے دے دیں، سورج موجود ہو جب، اور اس کے علاوہ جب سورج نہ موجود ہو تب دن 8 بجے، عشاء میں 10 بجے، 11 بجے، 12 سے پہلے مگر یہ خیال رکھے مغرب کے وقت نہ کیجیے، مغرب جب گزر جائے تب کیجیے۔ 2 ٹائم اپنے دھونی دینی ہے۔ اب دھونی کا طریقہ آپ لوگ ذرا سماعت فرما لیں کس طرح دینی ہے۔ بازار سے، پنساری سے، کہیں سے بھی لوبان آپ کا پتھر جو ہوتا ہے وہ لے لیں، کہیں سے مل جاتا ہے، عام تام ہیں، اور اس پتھر کو کوشش کرنی ہے اپنے وائٹ لوبان لیں، وہ زیادہ خالص ہوتا ہے۔ آج کل وہ بلیکش قسم کے بھی آئے ہوئے ہیں، بلیک ہوتے تھوڑے تھوڑے سے، تو وہ لانے جو وائٹ ہو بالکل، وہ لینا ہے آپ نے۔ اگر وہ نہیں ملتا بلیک بھی چل جائے گا، مگر بہتر یہی ہے کہ آپ وائٹ لوبان کہہ کے ان سے لے لیں۔ 100 کا لے لیں، 50 کا بھی مل جاتا ہے، 60 70 80 90 100 200 300 آگے تک جتنا لے سکتے ہیں، کم از کم 100 کا مل جاتا ہے۔ اس کو طریقہ کار آپ اسے پسوا لیں، پاؤڈر بنوا لیں، بالکل پاؤڈر بازار سے بنوا لیں، خود اگر گھر میں کر سکتے ہیں خود گھر میں پیس لیں، مگر پاؤڈر بنوانا ہے بالکل ہی، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں آپ نے کوئلے بھی لے لینے ہیں، 1 کلو 2 کلو جتنے بھی لینے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کریں کوئلوں کے، اور اس میں سے 5-6 پیس جو ہیں وہ آپ چولہے کے اوپر، برنر کے اوپر رکھ کر آگ جلا دیں، اور ساتھ ساتھ ہوا دیتے رہیں، جیسے کبابوں والے ہوا دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم جائیں کباب لینے تو وہاں پہ وہ اس کو جو ہے ہوا دے رہے ہوتے ہیں تاکہ انگارے بھڑکیں، جلدی انگارہ بنے۔ تو اسی طرح آپ نے چولہے پہ رکھ دینے 4-5 ٹکڑے، اور اس کو چولہے میں آگ جلا دینی ہے، وہ کوئلے جلتے رہیں گے، آپ ساتھ ساتھ ہوا دیتے رہیں گے تو وہ جلدی انگارے بن جائیں گے۔ جب وہ 4-5 کوئلے انگارے کی صورت اختیار کر لیں، پکے انگارے، یہ نہیں کہ یہ تھوڑا سا کالا ہو، بالکل انگارے بن جائیں، کالی چیز نہ ہو۔ ان انگاروں کو اپنے ایک پلیٹ میں، ایک ہینڈل والی کسی چیز میں، اس کو برتن میں رکھنا تاکہ آپ کے ہاتھ نہ جلیں۔ ایک ہاتھ میں آپ نے وہ رکھنا ہے، کوئلے والی جو تھالی ہے، دوسرے ہاتھ میں آپ نے مٹھی لوبان کی بھرنی ہے، اور اس کے اوپر ہلکا سا چھڑکنا ہے، وہ دھواں جاری ہو جائے گا اس میں سے۔ وہ سارے گھر میں اس طرح تھوڑا تھوڑا کر چھڑکتے ہیں، دھواں نکلتا ہے، کہ پھر دھواں ختم ہے، پھر چھڑکنا شروع کر دیں، پھر دھواں نکال آئے گا۔ اسی طرح سارے گھر میں، باتھ روم میں دیں آپ اس طریقے سے۔ تو اسی طرح کریں آپ ہفتہ 11 دن تک، 1 ہفتہ یا 11 دن اس طرح کریں۔ اللہ عز و جل نے چاہا انشاءاللہ ضرور آپ کے گھر سے جنات، اثرات، آسیب، ڈر، خوف، گھبراہٹ، لڑائی جھگڑے اور بہت سی چیزیں انشاءاللہ تعالی دفع ہو جائیں گی۔ آپ کو عامل کو بلانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور یہ سلسلہ 11 دن کر کے یا 7 دن کر کے منقطع کر دیں، پھر 4-5 دن، ہفتہ بعد پھر دوبارہ شروع کر دیں، جس طرح آپ مناسب سمجھیں، جس طرح کی بھی ترکیب بنا لیں۔
ایک تو ہوا یہ طریقہ لوبان کا۔ اب دوسرا طریقہ سماعت فرما لے، وہ طریقہ ہے بیری کے پتوں کا۔ بیری کے پتوں میں جو تاثیر ہے وہ بھی بڑی بہت زبردست ہے جادو جنات اثرات سے کو کاٹنے کی۔ اب یہ جو چیز میں نے بتائی دھونی کی، یہ تو پورے گھر کو بھی ساتھ صاف کرتی ہے، دھونی جو ہوتی ہے انسانوں کے ساتھ ساتھ، مگر یہ جو بیری کے پتے ہیں یہ خاص طور پر انسانوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، انسانوں کے اندر اثرات ختم کرتے ہیں۔ جیسے کہ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس شخص کے اوپر جادو جن وغیرہ کا سایہ اثر ہے، تعویذ ہے، جو چیز بلا بھی ہے، آپ نے بیری کے 7 پتے دھو کے لے لینے ہیں اور ان پتوں کو آپ نے پانی میں ڈال کر اس کو ابالنا ہے اچھی طرح، تاکہ اس کا رنگ جو ہے پانی کے اندر آ جائے، قہوہ قسم کا، جس طرح سے پینا نہیں ہے بالکل بھی۔ اس پانی سے پھر آپ نے بیری کے پتوں کے پانی سے آپ نے مریض نے نہانا ہے۔ جیسے وہ نہائے گا اس کے اندر جتنے اثرات ہیں نہانے ساتھ یہ سب دھل جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے اس پانی سے کبھی کبھی نہا لیا کریں، بچے ہمیشہ صحت مند رہیں گے، بیماریاں وبائیں کرونا مرونا سب سے دھل جائیں گے۔ عورتیں جو ہیں ناپاک ہونے کے بعد جب پاک ہوتی ہیں تو وہ بھی کر لیا کریں، اثرات ہوتے ہیں چمٹے ہوتے ہیں اس وقت تو وہ ختم ہو جائے گے ساتھ ہی۔ جب بھی نہائیں، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، جب ضرورت محسوس ہو بیری کے پتے ابالے اس سے نہلا لیا، 1 دن کریں 2 دن کریں جب مرضی کریں۔ تیسرا طریقہ جو ہے وہ ہے لیمو۔ لیمو کو آپ اپنے گھر میں بھی رکھیں کسی اونچی جگہ پر، اور اگر ہو سکے تو جو اثرات والا شخص ہے اس کے جیب میں اس کو رکھ دیں، اس سے بھی جو ہے اس کے اندر کافی فرق آ جائے گا۔ اور ایک چوتھی چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا معذرت کے ساتھ، وہ ہے ہرمل۔ جی ہاں دوستو، ہرمل بھی ایک جیسے لوبان کا میں نے بتایا ہے، اس طرح ہرمل پنساری کی دکان سے دانے نما جیسے کہ کالے ماں ہوتے ہیں یا مسر کی دال ہوتی ہے، اس قسم کے ہوتے ہیں، وہ پنساری سے آپ کو مل جائیں گے دانے دانے سے، اس کو ہرمل کہتے ہیں۔ اس ہرمل کی دھونی بھی جو ہے وہ اثرات کو ختم کرتی ہے، جیسے لوبان کرتے ہیں سیم اسی طریقے سے۔ اور اس ہرمل کا جو پانی ہے اس سے نہایا جائے تو اس سے بھی کافی حد تک اثرات ختم ہو جاتے ہیں، جیسے بیری کے پتوں کا میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اسی طرح اس کے پانی کو بھی ابال لیں، اس میں جو ہے پانی میں ہرمل ڈال لیں اور اس کو خوب ابالیں۔ پھر جب ہرمل والا پانی بن جائے گا تو اس کو ٹھنڈا کر کے اس سے مریض کو جادو ٹونے والے جس پہ ہوا ہے اس سے اس کو نہلایا جائے۔ یہ بھی ضرورت کے مطابق ہے، جتنا کر سکتے ہیں ڈیلی کریں، ہفتے میں 1 دن، یہ آپ کے اوپر ہے۔ جب دیکھیں اثرات ختم ہو گئے تو ترک کر دیں۔ تو یہ 4 طریقے میں نے آپ کو ایسے بیان کیے ہیں کہ جس میں آپ کو کوئی وظیفہ عمل نہیں پڑھنا پڑتا، بلکہ یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں بزرگوں کے آزمائے ہوئے، اللہ کے عطا کردہ۔ تو یہ میں نے 4 آپ کو جو ہے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اس کے علاوہ بے شمار طریقے ہیں عاملین نے، بزرگان نے جو دریافت کی، انشاءاللہ جو ہے مناسب وقتوں پر وہ آپ کو میں ظاہر کرتا جاؤں گا۔ ابھی یہ 4 طریقے ہیں، اس کو آپ کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی یہ 4 چیزوں میں سے جو چیز بھی آپ اختیار کریں، شروع کرنے سے پہلے آپ جس مریض کے لیے کریں، سارے گھر کے لیے کریں، تو اس کا آپ جتنا ہو سکے زیادہ صدقہ نکالیں۔ جی ہاں، اس کی مثال یوں ہے کہ کوئی گاڑی ہے خوبصورت قسم کی، اس کو آپ سڑک پہ چلاتے ہیں تو سڑک کو اگر کوئی شخص پہلے صاف کر لے، سارا اس میں کیل بٹے اس طرح کی چیزیں صاف کر لے، پھر اس گاڑی کو چلاؤ، گاڑی زبردست طریقے سے چلے گی۔ اگر گاڑی بہت اچھی ہے مگر سڑک صاف نہیں ہے تو گاڑی کا ٹائر خراب ہو کے پنچر ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گی۔ تو یہی حال وظیفوں کو ہوتا ہے، جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو روڈ صاف ہو جاتا ہے،
پھر وہ عمل بڑی زبردست طریقے سے بھاگتا ہے، چلتا ہے، کام میں آتا ہے، کام میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اکثر وظیفے نقصان پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہم نے اس روڈ کو صاف نہیں کیا ہوتا صدقہ دے کے۔ جی ہاں، صدقہ یہ چیز ہوتی ہے، روڈ کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے جتنا زیادہ صدقہ دیں گے کسی بھی عمل میں، چاہے وہ وظیفہ ہے، چاہے وہ ٹوٹکا ہے، چاہے کوئی سا بھی عمل ٹوٹکا طریقہ ہے جادو ٹونے سے حفاظت کا، اس میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے صدقہ۔ اس لیے مریض کا صدقہ لازمی دیں، اس کے بعد شروع کریں۔ چاہے آپ غریب انسان ہیں، 10 روپے دے سکتے ہیں، 10 روپے اس مریض کو ٹچ کر کے جسم پہ، سر پہ وہ رکھ دیں۔ فقیر میں دستیاب فقیر کو دے، فقیر نہیں دستیاب، رات کا ٹائم ہے، کون جائے باہر، تو آپ ٹچ کر کے سر پہ اس کو کہیں جگہ پہ رکھ دیں، کل پرسوں دے دیں۔ جب فقیر آئے 100 روپیہ دے دیں، 500 دے دیں، 3-4 ہزار ہے تو وہ دے دیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں دے دیں۔ پیسے نہیں ہیں تو مرغی دے سکتے ہیں آپ صدقہ۔ مرغی، زندہ مرغی آپ جو ہے اسے وارنی نہیں ہے، بس ویسے اس کا نام لے کے کسی کی ضرورت مند کو دے دیں۔ مرغی نہیں دے سکتے تو انڈے 4-5 جو ہے 7-11 سر پہ 7 دفعہ وار کے کسی ویران جگہ پر پھینکیں۔ سب سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے پیسوں کا صدقہ دیں، یا کوئی چیز کھانے کی پکا کے بازار سے کھانا لے کے اس مریض کا ہاتھ لگوا کر وہ کسی اچھے غریب انسان کو کھلا دیں۔ تو اس طرح کے سارے صدقے آپ جو ہے کوئی سا بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ یہ علم جو ہے بھٹکے ہوئے لوگوں تک پہنچے، جو عاملین میں پھنسے ہوئے ہیں، غلط راہوں پہ چل پڑے ہیں، ان تک اور ان کو فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔